ہم سب آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے متعلق انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے کچھ باتیں دیکھیں گے۔ ہمارا موضوع ہے کب تک یہ اختلاف، اور یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کے سنگینی، جس کی امپورٹنس ہم سب سمجھتے ہیں۔ ہم سب یہ آس پاس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اختلافات ہی اختلافات پائے جاتے ہیں دنیا میں الگ الگ لیولز پر۔ ہم جب مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں میں الگ الگ تھاٹس میں اختلاف ہے، الگ الگ فرقوں میں اختلاف ہے، الگ الگ طرح کے لوگوں میں اختلاف ہے، الگ الگ بیک گراؤنڈ کے لوگوں میں اختلاف ہے۔ کئی بار کمیونٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے، کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کاسٹ اور پرٹیکولر ایریا اور ریجن اور علاقائیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب چیز میچنگ ہوتی ہے، ایک ہی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی ساتھ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہیں پھر بھی اختلاف آ جاتا ہے، گھر گھر میں اختلاف آ گیا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف آ گیا ہے، محلے محلے میں اختلاف آ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر شہر میں اختلاف آ گیا ہے، اور شاید یونیورسٹی میں بھی اختلاف ہے۔ اب یہ سارے اختلافات کو دیکھ کر ایک سوال اٹھتا ہے، آخر میں کب تک یہ اختلاف؟ تو اختلاف بری بات ہے، یہ تو ایک انسان فطری طور پر سمجھتا ہے۔ بچپن میں کہانی ہم سب نے پڑھی ہے کہ ایک لکڑی اکیلی لے لو تو ٹوٹ جائے گی، پورا بنڈل آف سٹکس ہوگا تو ایک ساتھ میں نہیں ٹوٹے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلافات میں مت پڑو، نہیں تو کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، آپس میں اختلافات میں مت پڑنا، نہیں تو تم سے پہلے والے لوگ اختلافات میں جیسے پڑ گئے اور ہلاک ہو گئے، ایسے تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ تم سے پہلے والوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اختلافات میں پڑے، اس وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اب میرے بردرز اور میری سسٹرز، ہمارے سامنے امت کا یہ حال ہے موجود، اور ہم سب اس امت کا حصہ ہے، اور حصہ ہونے کے ناطے اختلافات کا بھی تو کہیں نہ کہیں ہمارا رول ہے۔ یہ اختلافات میں ہم بھی کہیں نہ کہیں ہے۔ اب یا تو ہم اختلاف بڑھانے والے بنیں گے یا تو اس کو مٹانے والے بنیں گے، لیکن ہے ضرور ہم اس سچویشن میں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے نہیں مجھ سے یہ میٹر کنسرن نہیں کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے اختلاف کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں اختلاف ہوتا ہے، یا ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہے، کسی کے ساتھ اختلاف اس کا خود کا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہے، کوئی پرابلم ہے۔ جب یہ ٹاپک کی بات ہوتی ہے تو ہم آج سلیوشن دیکھنے والے ہیں، صرف اختلاف کی بات نہیں کرنے والے ہیں بلکہ اس کے حل کی بات بھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو فارمولا سامنے آئے گا وہ فارمولا کہیں پر ٹیسٹ ہوا ہے، کہیں پر اس کے سکسیسفل ریزلٹس دیکھے گئے ہیں؟ جب عام طور پر کوئی بھی پرابلم کے اندر کوئی بیماری ہو، کوئی ایپیڈیمک پھیلا ہوا ہو، اور کوئی آ کر کہے میرے پاس دوا ہے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہوگا اوکے یہ دوا کہیں پہ ٹیسٹ ہو چکی ہے، کہیں پہ اس کے انجام آ چکے ہیں۔ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ہم جس سلیوشن کی بات کر رہے ہیں وہ سلیوشن کا نام ہے اسلام۔ اور قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب کے سب تھامے رہو اور آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر۔ کون سی نعمت ہے یہ نعمت اسلام ہے۔ جیسے قرآن کی سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3 میں آتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا کہ اسلام تمہارا دین ہے۔ تو مطلب کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم تو تھے دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بن گئے بھائی۔ اچھا دشمن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا اپوزٹ دوست۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اذ کنتم اعداء کہ تم تو تھے دشمن بن گئے دوست، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم تو تھے دشمن فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ کی نعمت سے بن گئے بھائی۔ دشمن سے دوست نہیں، دشمن سے آگے کا درجہ، ہم دیکھتے ہیں دوست سے آگے کا درجہ، دشمن تھے بن گئے بھائی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گڑھے کے کونے تک پہنچ گئے تھے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچایا۔ کس اختلاف کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اس آیت میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ٹرائبز میں بہت شدید اختلافات ہوا کرتے تھے، بات بات میں جھگڑے ہو جاتے تھے، بات بات میں تلواریں نکل کے آتی تھی۔ اوس اور خزرج جو انصار کے دو قبیلے تھے، ان میں بھی اختلاف تھے، یہودی ان میں اختلافات ڈالا کرتے تھے، اور عربوں میں یہ بات بہت کامن تھی کہ بات بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نکل کے آتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ انتقام پر، بدلے پر اتر کے آ جاتے تھے۔ اب وہ نعمت جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، وہ نعمت ان کے پاس آئی، اور وہ نعمت آنے کے بعد وہ سچ مچ بن گئے کیا؟ بھائی، دشمن بن گئے بھائی۔ وہ نعمت ہمارے پاس بھی ہے، وہ نعمت ہمارے پاس بھی ہے۔ جو چیز اس زمانے میں کامیاب ہو سکتی ہے، اس قدر کامیاب، تو وہ چیز پھر ایک بار کامیاب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ چیز آلریڈی اپلائی ہو چکی ہے ایک پرٹیکولر سوسائٹی پر، ایک پرٹیکولر سماج پر، اور بڑے شدید اختلاف والے سماج پر، اور وہاں پر کامیاب ہو چکی ہے، وہ نعمت ہمارے پاس بھی ہے، وہ نعمت آج پھر سے اپلائی ہو سکتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ انڈیا کے، صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی، اور بلکہ صرف اسلام اور مسلمانوں تک ہی نہیں بلکہ دنیا کے انسانوں تک ایک اتحاد کا پیغام کیسے پہنچے گا، کیسے سب کے سب سچائی پہ آ کے یونائٹ ہوں، تو اس کا پیغام اسلام نے لایا ہے۔ آئیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہم اس موضوع کے متعلق قرآن و حدیث سے کچھ باتیں دیکھیں، اور سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اختلاف بری چیز ہے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ اختلاف اچھا ہے، یہ مانتے ہیں۔ ایک بات بیان کی جاتی ہے اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کی نسبت کی گئی ہے۔ لیکن جیسے سونے کو کون پرکھتا ہے؟ سونار۔ تو حدیث کو پرکھنے والے محدثین ہوتے ہیں، اور محدثین اس حدیث کو پرکھ کر کے وہ ہمیں بتاتے ہیں لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے جو صحیح سند سے ہے، ایک ہوتی ہے جو ضعیف کمزور سند سے ہے، اور ایک ہوتا ہے جو موضوع یعنی گڑی ہوئی سند ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی تو کوئی سند ہی نہیں موجود ہے، مطلب وہ موضوع سے بھی ایک کم درجے کی، کہ یہاں تک کہ اس کا کوئی سند ہی موجود نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدثین کہہ رہے ہیں۔ آف کورس قرآن کی آیتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اختلاف کرو گے تو رحمت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کرو گے ایک کام، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع میں مت پڑو، نہیں تو کمزور ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی، ریزلٹس آئیں گے دو، کام ہوگا ایک کام سے دو ریزلٹس آئیں گے۔ یعنی تنازع سے رحمت نہیں آئے گی، تنازع سے کیا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تنازع سے یہ ہوگا کہ اختلاف کی وجہ سے کمزور پڑو گے، ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا کوئی دبدبہ دنیا میں نہیں رہے گا، تمہارے کوئی حیثیت نہیں رہے گی دنیا میں، اور یہی تو ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 105، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم لوگ ان کی طرح مت بننا جو اختلافات میں پڑ گئے اور بٹ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی، واضح دلیل، کلیئر پروف آنے کے بعد بھی وہ لوگ اختلافات میں پڑ گئے، ایسے تم لوگ مت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، اس امت کو یہ بتایا ہے کہ تم لوگ ایسے مت کرنا جیسے وہ لوگوں نے کیا تھا۔ وہ لوگ کس طرح سے بٹ گئے تھے، ایسے تم لوگ مت بٹنا۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، ان کے لیے رحمت ہے نہیں، عذاب ہے۔ اور کامن سینس سے بھی ایک انسان سمجھ سکتا ہے، دو بھائی جھگڑ رہے ہیں، کوئی تیسرا وہاں کر کہے بہت خوب، شاباش، بہت اچھا ہو رہا ہے، تو کوئی بھی کہے گا کہ کیسا شخص ہے، یہ تو اختلاف لگانے میں اسے خوشی ہو رہی ہے، بلکہ یہاں بات یہ ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کیونکہ اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ جائیں نا کہ برا ہے، تو ہم لوگ خود کچھ نہ کچھ کرنے لگیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بڑے ٹاور کے ٹاپ پہ جائیں گے، تو وہاں سے گر رہا اگر کوئی، تو گرنے کے بعد کیا ہوگا؟ زندہ بچنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، تو کوئی بھی سنبھالے گا، اگر وہاں جائے گا تو کوئی بھی سنبھالے گا، کھڑکی میں جائے گا تو سنبھالے گا کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اگر ہم سب اختلاف کی برائی کو سمجھ جائیں تو ہم سب خود کچھ نہ کچھ کرنے لگیں گے اسے سولو کرنے میں۔ اگر اختلاف کے اندر کتنا بڑا پرابلم ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں، ہم سب خود کچھ نہ کچھ کرنے لگیں گے تاکہ سولو کریں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایفرٹس نہیں ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ پرابلم سولو نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہمارے سامنے یہ اختلاف کا پرابلم ہے۔ اب آج کے ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ ایک ماسٹر کی دیکھیں گے، ایک ایسی ماسٹر کی جس سے اختلافات حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔
اور ہم 5 ایسے سپورٹنگ پوائنٹس دیکھیں گے جس سے کہ ہیلتھ ٹونک کے طور پر ہماری امت میں جو پرابلمز ہے تو یہ ہیلتھ ٹونک قرآن و حدیث کے اندر سے ہمیں مل رہی ہے، اس سے ہم انشاءاللہ اپنے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ ہمارے سامنے ایک بہت اہم سوال ہے، اختلاف مت کرو مت کرو مت کرو، قرآن و حدیث میں یہ بات تو دی ہے، یہ تو ہم نے آیتیں سنی، حدیثیں سنی، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے قرآن میں جہاں یہ دیا ہو کہ اختلاف آ جائے تو کیا کرو؟ جیسے ایک بات ہے کہ آگ لگنے مت دو، یہ سیفٹی پریکاشنز ہے، لیکن آگ لگ گئی تو کیا کرو؟ اختلاف مت کرو یہ دیا ہے، کمزور پڑ جاؤں گے، ہوا اکھڑ جائے گی، دردناک عذاب ہے، جہنم کے گڑھے کے کونے تک پہنچ جاؤں گے، یہ سب باتیں دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کہیں پر ایسا بھی مل جاتا اگر ہمیں کہ اختلاف آ جائے نا تو یہ کرنا پرابلم سالو ہو جائے گا، تو ہمارا پرابلم سالو ہو جائے گا؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں الگ الگ تھیوریز بتاتے ہیں اختلاف کیسے حل کریں، اور ہمیں چاہیے ایسی کوئی رہنمائی جس میں ہمیں ایسا مل جائے کہ اختلاف حل کرنے کے لیے یہ کرنا سالو ہو جائے گا۔ تو یہی چیز کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور میرے بھائیوں یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ کیا ایسی کوئی آیت، کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں یہ دیا ہے کہ اختلاف آ جائے تو کیا کرو؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک ہاتھ اوپر ہوا، ماشاءاللہ 3-4 ہاتھ اوپر ہو رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے، جی کیونکہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اوپر کیا تھا۔ بارک اللہ فیک۔ ماشاءاللہ ہمارے چچا نے آیت تو پڑھ لی، آیت کہاں ہے یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی سورہ نساء میں ہے۔ سورہ نساء میں کہاں ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب آیت پڑھ لو تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا ہاں قرآن میں یہاں ہے، آیت نمبر 59۔ ماشاءاللہ حوالے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے میرے بھائیوں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر علی گڑھ کا ہے تو اس کو صرف اتنا بول دو جامعہ اردو میں پروگرام ہے تو آ جائے گا، لیکن کوئی اگر باہر سے آیا ہے تو اسے پورا ایڈریس بتانا پڑے گا، وہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ، پھر یہاں جو آئے گا وہاں کمپاؤنڈ میں بیک سائڈ پر۔ تو یہاں ایسا معاملہ ہو گیا ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم قرآن سے تھوڑے انجان ہو گئے ہیں، تھوڑے دور ہو گئے ہیں، اور یہ دوری کی وجہ سے پورا پرفیکٹ ایڈریس دینا پڑتا ہے کہ یہاں یہاں دیا ہے۔ تو آئیے ہم سب یہاں پر اس سلیوشن کو یاد کریں۔ بالکل ہمارے تینوں بھائیوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59۔ 4 آیت نمبر 59، 4 اور 5 ملائیں گے تو 9 ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہر زمانے کے ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، وہ اطیعوا الرسول، رسول کی فرما برداری کرو، وہ اولی الامر منکم، تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بات بھی مانو۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تو قرآن میں کئیوں جگہوں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دیا ہے، کئی جگہوں پر۔ یہ قرآن کی ایک اکیلی واحد جگہ ہے جہاں پہ اولو الامر کا ذکر ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اولو الامر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں العلماء والحکام، علماء ہے، اسکالرز، اور حکام ہے جو خلیفہ ہوتے ہیں، رولرز ہوتے ہیں مسلمانوں کے، یہ ہے اولو الامر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اگر غور کریں جب تک مسئلہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تک ہے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کے رسول کون ہیں؟ آپ لوگوں کے؟ میرے بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر پوچھیں گے کہ آپ کون سے علماء کی طرف ریفر کرو گے تو وہ بھائی کہیں گے میں فلاں علماء کی طرف جاؤں گا، اور آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ کہاں جاؤں گے، بولیں ہم لوگ فلاں عالم کی طرف ریفر کریں گے۔ تو یہاں اختلاف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر اختلاف کیسے حل کرے وہ بھی بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہاں اختلاف آنے والا ہے۔
جب اولو الامر کا ذکر آئے گا، جب اسکالرس کی بات آئے گی تو یہاں اختلاف آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے کے حصے میں بتایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں اختلافات میں پڑ جاؤ، یہی ہمارا سوال ہے نا، پڑ جائے تو کیا کریں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں اختلافات میں پڑ جاؤ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب قرآن، رسول کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حدیث سنتیں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پہ ایمان ہے تو، قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو، ایمان نہیں ہے تو جو کرنا ہے کرو، ایمان والے ہو تو کیا کرو گے؟ اختلافات کو حل کرنے کے لیے ردہ الی اللہ ورسول، اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ذالک خیر، اس میں خیر ہوگا، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا سب سے اچھا بہترین انجام ہوگا۔ تو میرے برادرز، ہمارا جو سوال ہے کہ اختلافات کو حل کیسے کریں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ردہ الی اللہ ورسول، اللہ کی طرف لوٹانا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے، یعنی قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ سارے مسلمانوں میں ایک پازیٹیو ماحول والا ڈائلاگ ہوتے رہنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ایک بھائی کہے گا مجھے یہ دلیل معلوم ہے، مجھے قرآن و حدیث سے یہ بات معلوم ہے، دوسرا کہے گا مجھے تو یہ بات معلوم ہے، دونوں لوٹائیں گے قرآن و حدیث کی طرف، جو بات صحیح ملے گی اس کو سب کو مان لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس چیز میں ردہ الی اللہ ورسول میں خیر ہے، اس کا بہتر انجام ہے۔ ایک سوال پوچھوں گا کہ ذرا یہ بتائیے، بڑے بڑے اختلافات کے تعلق سے یہ آیت ہے یا چھوٹے چھوٹے اختلافات کے تعلق سے؟ ہاں سب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے اختلاف لوٹاؤ، چھوٹے چھوٹے کو نہیں کرنا، ایسا کہا نہیں فرمایا۔ پتہ چلا ہمارے سارے اختلاف ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کی طرف ریفر کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں خیر ہوگا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نہیں یہ تو فتنہ ہے بلکہ خیر ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھنا بہت برا انجام ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ فرمایا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا بہترین انجام ہوگا۔ اب میرے بردرز اینڈ سسٹرز، معاملہ تو بہت سمپل ہے، اور یہیں پہ لیکچر ختم ہو سکتا تھا کہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی طرف ریفر کرنا ہے، وہاں جا کے دیکھیں گے تو ہمیں سولوشن مل جائے گا۔ لیکن آج پرابلم دوسرا ہو گیا ہے، آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا ہے جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ من بعد ما جاءہم البینات، واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی وہ لوگ آپس میں بٹے رہتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ اختلاف برائے اختلاف کرنے لگے ہیں، جن کے دلوں میں اختلاف پہنچ چکا ہے۔ تو یہ اختلاف کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہم لوگ 5 پوائنٹس انشاءاللہ قرآن و حدیث سے آج دیکھیں گے، اور اگر آپ سب بھائیوں کا ساتھ رہا اور بہنوں کا ساتھ رہا تو ہم سب یہاں سے جب جائیں گے تو انشاءاللہ 5 پوائنٹ یاد کر کے جائیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اور وہ ہے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت نہیں ہوئی تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ باتوں میں بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنہ، تم لوگ جنت نہیں جانے والے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگوں نے ایمان نہیں لایا یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو تب تک تم نے ایمان نہیں لایا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو تب تک تم نے ایمان نہیں لایا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر یہ کہا اولا ادلکم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں، اذا فعلتموہ، جو اگر تم کرنے لگو گے تحاببتم، محبت کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، افشوا السلام بینکم، سلام کو ایک دوسرے میں عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ کہ السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ دعا ہے اس کے لیے۔ جب ایک مسلم اپنے بھائی سے مل رہا ہے اور کہتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر، یعنی وہ اسے دعا دے رہا ہے کہ تم سلامت رہو، دنیا میں سلامت رہو، پرابلم سے سلامت رہو، آخرت میں سلامت رہو، قبر میں سلامت رہو، سلامتی ہو تم پر۔ وہ کتنی پیاری سی دعا دے رہا ہے، افشوا السلام بینکم۔ اور میرے بردرز آپ سب کو بتاؤں، میری بہنیں آپ کو بتاؤں، ہمارا سلام بہت سارا چوری ہو گیا ہے، مطلب 50% تو ڈائریکٹ چوری ہوا ہے۔ کیا ہے؟ 50% سلام ڈائریکٹ چلا گیا ہے۔ کون سا والا، کون بتائے گا؟ دیکھیے، کوئی شخص آئے اور سلام نہ کرے تو لوگ اسے پھر بھی کہیں گے کہ تم آئے اور تم نے سلام بھی نہیں کیے، سلام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اذا انتہى احدکم الی مجلس
فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، بیٹھنے کا دل چاہے تو بیٹھ جائے. ثُمَّ إِذَا قَامَ، پھر جب وہ کھڑا ہو جانے کے لیے فَلْيُسَلِّمْ، تو اسے پھر سے سلام کرنا چاہیے. وَلَيْسَتِ الْأُولَى بِحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، اور پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ ضروری نہیں ہے، یعنی دونوں سلام ضروری ہے. یعنی کہ سلام میں پہلا سلام بھی ضروری ہے، دوسرا سلام بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں میں کوئی ایک ایسا زیادہ امپورٹنٹ ہے دوسرا کم ہے، یہ فرسٹ گریڈ کا ہے یہ سیکنڈ گریڈ کا، ایسا نہیں ہے. وَلَيْسَتِ الْأُولَى بِحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، پہلا اور دوسرے میں کوئی ایسا نہیں کہ پہلا سلام زیادہ اہم ہے دوسرے سلام سے. پتہ کہ چلا کہ دوسرے سلام بھی ہونا چاہیے. اب ہمیں جاتے ٹائم پر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا چلو میں چل رہا ہوں، السلام علیکم. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں اچھا چلو خدا حافظ. پھر بہت سارے لوگوں نے بولا کہ خدا حافظ مت بولو بھائی، خدا ورڈ جو ہے نا اس کے اندر کچھ نیگیٹو میننگز بھی ہے. خود آیا سے آتا ہے، سیلف کریٹڈ. ہمارا ماننا ہے اللہ تعالیٰ هو الاول والآخر، پہلا بھی آخر بھی ہے. تو بہت سے لوگوں نے چینج کر کے اس کو کیا بنا دیا، اچھا چلو اللہ حافظ. لیکن سنت کیا ہے، اچھا چلو السلام علیکم. تو ایک ہے سلام آنے کا، ایک ہے سلام جانے کا. اور سلام کے اندر سے پہچاننے والوں کو سلام کریں گے، جن کو نہیں پہچانتے ان کو سلام نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے. سلام کسی کو بھی دیکھو، کوئی بھی شخص دکھ رہا ہے کہ ہی از اے مسلم تو اسے السلام علیکم کہنا چاہیے، قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 54. تو میرے بھائیوں یہ پہلا پوائنٹ ہے، محبت دلوں میں لانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو. تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو ہمیں معاف کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. ایک دکاندار اپنے کسٹمر کو بہت معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے اس کے بہت سارے کمنٹس کو، کیونکہ اسے سیل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله